نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقبات لحكمه لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اولم یرو، کیا نہیں دیکھتے، انا ناتی الارض، ہم آتے ہیں زمین پر، ننقصها من اطرافها، اس کے کناروں سے ہم اس کو کم کر رہے ہیں، واللہ یحکم، اللہ فیصلہ فرماتے ہیں، لا معقب لحکمہ، اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہو سریع الحساب، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ مشرکین مکہ مخالفت میں اترے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کیسر و کسریٰ یہ ہمارے قدموں کے نیچے ہوگا۔ تو قبیلہ قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، وہ کہنے لگا دیکھو کیسی باتیں کرتا ہے یہ، چند ایک نا تجربہ کار مکہ والوں کو جو اس نے وہ پسپا کر دیا، تو یہ سمجھتا ہے کہ ساروں کو ایسے کر لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات پاک اتاری اور بتایا کہ ایسا ہوگا۔ یرموک کی جنگ ہوئی، اس میں 43 ہزار صحابہ تھے، ادھر 7 لاکھ تھے، 1,05,000 آدمی مشرکین کے یہودیوں کے مارے گئے، ادھر 3,000 شہید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قادر ہوں۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں کچھ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اور فتوحات ہوئے، جناب عمر کے زمانہ میں اور فتوحات ہوئے، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اور فتوحات ہوئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین کافرین کی زمین کم ہوتی جا رہی ہے، ایمان والوں کی زمین بڑھتی جا رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں میں 2 چیزیں تھیں اس وقت تک انہوں نے اپنی ترقی کی۔ ایک، جب تک مال کی محبت نہیں تھی، دوسرا اپنی چدراہٹ۔ جب سے چدراہٹ آئی کہ میں چودھری بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں، مجھے لیڈر مانا جائے، اور جب سے مال کی محبت ہوئی کہ مال جیسے کیسے میرے پاس آئے، اس وقت سے تنزلی شروع ہے اور مسلمان پیچھے ہوتا جا رہا، گرتا جا رہا۔ اگر نہ مسلمان کی شان بہت اونچی تھی، بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ نے یہ حدیث سنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو زمین پر کوڑا مار کے فرمایا کہ ہلتی کیوں ہے، کیا عمر نے انصاف نہیں کیا؟ زلزلہ رک گیا۔ یہ تھا عالم۔ تو اب مسلمان تنزلی کی طرف ہے کہ صرف اپنی فکر ہے، اسلام کی فکر رہی نہیں، تو نقصان تو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ ہوں یا دوسرے مشرکین، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ قادر ہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں 1 انچ بھی مزید فتح نہیں ہو سکا۔ حضرت عثمان تک فتوحات ہوتے رہے، ان کا زمانہ تو آیا ہی ابتلا اور مشکلات کا، فتوحات کچھ نہ ہو سکا۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھتے، انا ناتی الارض، کہ ہم آتے ہیں زمین پر، ننقصها من اطرافها، ہم اس کو کم کرتے ہیں اس کے اطراف سے۔ مسلمانوں کی زمین بڑھتی جا رہی ہے، ان کی زمین کم ہوتی جا رہی ہے، اور پھر بھی ایک زمانہ آنے والا ہے، وہ زمانہ آئے گا، حضرت مہدی کا زمانہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا کہ مشرکین کافرین کے لیے رہنے کی جگہ تنگ ہو جائے گی، اتنے تک بھی کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر آواز دے گا، اے عیسیٰ علیہ السلام، یہودی یہاں چھپا ہے، آ جاؤ، اسلام کو غلبہ ہوگا۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ واللہ یحکم، اللہ فیصلہ فرماتے ہیں، لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال دے، ہٹا دے، اپنی مرضی چلا دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ڈھیل دے دی، ٹھیک ہے، جو کچھ کرے کرے، کہ جب اللہ کا فیصلہ ہو گیا بس۔ تقدیر 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، اٹل، کہ فلاں تاریخ کو یہ مرے گا، بس وہ مرے گا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک ہوتی ہے معلق، کہ یہ مشکلات اس پر آئیں گے، اگر یوں دعا کر لے گا تو وہ حل ہو جائیں گے، یوں صدقہ کر دے گا، الصدقہ تو تدفع البلا و ترفع البلا، تو یوں صدقہ کر دے گا تو مصیبت ٹل جائے گی، یوں صلاۃ التوبہ پڑھ لے گا تو یہ امتحان آزمائش ختم ہو جائے گی، وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا، تو اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ مثلا تقدیر میں لکھا ہوگا کہ بھی اگر اس طرح کی سواری پر جائے گا تو یوں گرے گا، اس طرح جائے گا تو یوں گرے گا، جیسے ہوگا ویسے ہوگا، تو وہ تو تقدیر ہی میں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اتنا رزق اس کو ملے گا، اتنا ہی ملے گا، اندرون رہے یا بیرون رہے، جدھر بھی رہے، رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اتنا ملے گا۔ جب تک وہ رزق کھا نہیں لے گا نہیں مرے گا، لن تموت حتی تستکمل رزقہا، اپنا رزق کھا کے پھر مرے گا، پہلے نہیں مرے گا، جس طرح کا لکھا ہوگا ویسے ہوگا۔ عمر بھی لکھ دی اتنا ملے گی، لاکھ جتن کر لے، کوشش کر لے، اس سے بڑھے گی نہیں۔ جن جن احادیث میں آیا ہے کہ مثلا والدین کی خدمت، ادب، احترام کرنے پہ اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے۔ عمر بڑھ جانے کا مطلب یاد رکھو برکت بڑھ جاتی ہے، یہ نہیں کہ 50 سال تھا اب یہ 100 سال کا ہو جائے گا، رہے گا 50 سال کا لیکن کام ایسے کر جائے گا جیسے 100 سال والا کر جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال، کام ایسے کر گئے جو قیامت تک آنے والوں کے لیے کر گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس سے کام لے لیتے، یوں برکت ہو جاتی ہے، رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی برکت کا ایک مطلب تو یہی ہے، ٹھیک ہے، 1 روپیہ تھا 2 ہو گئے، 100 تھا 200 ہو گئے، 1000 تھا 2000 ہو گئے۔ ایک برکت یہی ہے کہ اس کے پاس 100 روپیہ ہی ہے لیکن 100 نے 200 والا کام نکال دیا۔ زندہ مثال تو خیر مولوی، ایک چودھری کو بھی سر میں درد ہوا، وہ دوائی لینے کے لیے گیا، اس کا 10,000 لگا۔ ایک مولوی کو بھی سر میں درد ہوا،
وہ کیا 1 روپے کی گولی ملی ٹھیک ہو، ٹھیک تو اللہ نے کرنا تھا نا۔ تو اب وہ کہے گا کہ 1 روپے میں وہ طاقت آئی جو 10,000 میں ہوتی، 10,000 کا کام اس نے نکال دیا۔ تو ایک معنی برکت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں برکت ڈال دیتے ہیں کام ہو جاتا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے جی، اسی کے اختیار میں ہے سب کچھ، اور وہ سریع الحساب، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور تحقیق تدبیر کی ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی، اسلام کے خلاف بھی ساری تدابیر ہوتی رہی، سارے ہیلے بہانے ہوتے رہے، کوئی کمی نہ چھوڑی۔ کیا ابو جہل نے کوئی کمی چھوڑی تھی؟ اسلام کے خلاف دن رات ایک کر لیا تھا اس نے، اتنا تکبر بھرا ہوا تھا کہ جس وقت بدر میں مارا جا رہا تھا اس وقت بھی کہنے لگا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرا سر تھوڑا سا نیچے سے کاٹنا، جب سریاں رکھی جائیں گی نا تو میری سری سردار کی اونچی ہونی چاہیے۔ اور یہ جملے بھی اس بدبخت نے کہے تھے کہ جب روح نکل رہی تھی کہنے لگا حضور کو یہ پیغام دے دینا کہ جس طرح آپ سے بغض تھا، عداوت تھی، کمی نہیں ہوئی۔ کیا خیال ہے اس نے کوئی کمی کی ہوگی؟ بالکل نہیں۔ اللہ اکبر، تدابیر کی پہلے لوگوں نے بھی۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اللہ کے لیے تدبیر ہے ساری کی ساری، اللہ ساری تدابیر کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہودیوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک میٹنگ کرنی تھی، حضور تشریف لے گئے تھے خون بہا لینے کے لیے، بیٹھے تھے، مشورہ کیا کہ پیچھے سے کوئی آدمی آئے اور پہاڑ کے اوپر سے پتھر گرا دے، حضور پہ گر جائے گا، جان چھوٹ جائے گی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا، وحی آ گئی، تو آپ علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک وہاں رکھی، آپ اٹھے اور تشریف لے گئے۔ صحابہ جو ساتھ تھے کچھ دیر تو انتظار کیا، بعد میں خیال آیا کہ حضور کدھر چلے گئے، وہاں سے اٹھے مدینہ منورہ واپس آئے تو عرض کیا کہ آپ تشریف لے آئے تھے، حضور نے فرمایا وحی آ گئی تھی کہ وہ پتھر گرانے لگے تھے، مجھے حکم ہوا کہ آپ چلے جاؤ۔ تو اللہ نے کیسی تدبیر کی، یوں بچا لیا۔ اس طرح کے بے شمار مواقع، انہوں نے کیا کیا تدابیر کی، خود ہجرت کا واقعہ دیکھیں۔ سارے قبائل کے لوگ اکٹھے ہوئے، قبائل سے ایک ایک دو دو آدمی لیے کہ سارے قبائل والے مل کے ایک دم حملہ کر دیں، مار دیں گے، زیادہ زیادہ خون بہا لیں گے، سارے قبائل سے کیسے لڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر بتائی کہ ہجرت کرو، چلے جاؤ۔ وہ کھڑے کھڑے رہ گئے۔ وَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اللہ کے پاس یہ عالم ما تکسب، اللہ جانتا ہے جو کچھ تو نے کسب کیا، جو کچھ اس نے کسب کیا، کل نفس، ہر نفس نے، ہر نفس جو تدبیر کرتا ہے، جو عزائم کرتا ہے، جو پروگرام رکھتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کیا کرے گا، کیسے کرے گا، اچھائی یا برائی۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، ان قریب کفار جان لیں گے، لمن عقبى الدار، دار آخرت کس کے لیے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، سب کچھ کھرا کھوٹا واضح ہو جائے گا، اس وقت آنکھیں کھلیں گی لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہاں ان لوگوں نے جو انہیں کفر کیا تھا، لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول نہیں ہے، رسول نہیں ہے۔ رسول تو وہ ہوتے ہیں کہ بڑے مالدار ہوتے ہیں، حالانکہ پہلے انبیاء کے واقعات بھی آئے، چند ایک نبی تھے جو بادشاہ بھی تھے، مگر نہ سارے نبی یوں ہی آئے، دنیا دار نہیں تھے کہ جی کوٹھی ہوتی، باغات ہوتے، فلاں ہوتا، پھر تو ہے لست مرسلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی، کل فرما دیجئے کفا باللہ شہیدہ، کافی ہے اللہ گواہ بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان۔ تو حضور علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق، گواہی اللہ نے دی۔
اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب، اور اسی کے پاس کتاب کا علم ہے، لوح محفوظ میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کو پتہ ہے کیا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فہم قرآن